واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابی لشدید۔ محترم عزیز بھائیو، خوش نصیبی، سعادت مندی، کامیابی دنیا اور آخرت میں کامرانی، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص ان کا متلاشی ہے، اور ہر انسان کی یہی فکر ہے اور یہی سوچ ہے کہ کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسا طریقہ اور کوئی ایسا سبب مل جائے کہ جس کی وجہ سے میری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور میری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خوش نصیبی ہے، دنیاوی اور آخرت کی جو کامیابی ہے، یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے اور یہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ تو اس عقیدے کو اور اس بات کو سمجھتے ہوئے بھی ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنا انداز بدلنا ہوگا، اور جس اللہ رب العزت نے ہماری دنیا بھی بہتر کرنی ہے اور ہماری آخرت بھی بہتر کرنی ہے، اس اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ تو علماء نے قرآنی آیات پر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر غور و فکر کر کے سعادت کے کچھ اسباب ذکر کیے ہیں۔ اسباب السعادت ثلاثہ، سعادت کے خوش نصیبی کے 3 اسباب ہیں۔ اذا اعطی شکر واذا ابتلی صبر واذا اذنب استغفر، کہ جب انسان کو اللہ رب العزت کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو شکر، اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے۔ واذا ابتلی صبر، جب اسے آزمایا جاتا ہے کسی تکلیف کی وجہ سے، مالی نقصان کی وجہ سے، صحت کی خرابی کی وجہ سے، اذا ابتلی، کسی بھی اعتبار سے انسان کو جب آزمایا جائے، صبر، تو وہ اس آزمائش پر، اس تکلیف پر، اس مصیبت پر صبر کرے۔ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، اور جب اس سے گناہ ہو جائے، انسان ہے، خطا کار ہے، گناہ کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو اذا اذنب استغفر، جب اس سے گناہ ہو جائے تو استغفار کر لے، اللہ رب العزت سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگ لے۔ تو یہ 3 باتیں سعادت کے اسباب میں سے ہیں کہ نعمت کے ملنے پر شکر، نعمت کے چھن جانے پر صبر، اور گناہ کے بعد استغفار۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور ان تینوں کے بارے میں تفصیل ہے۔ شکر کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ شکر کسے کہتے ہیں اور شکر کی اقسام کیا ہے۔ علماء کرام شکر کی 3 صورتیں بیان کرتے ہیں: شکر اللسان، شکر القلب، شکر سائر الجوارح، زبان سے شکر ادا کرنا، الثناء علی المنعم، کہ اللہ رب العزت نے اسے کوئی نعمت عطا کی ہے تو وہ اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ شکر اللسان ہے۔ شکر القلب کا معنی ہے تصور النعمت فی القلب، کہ اس نعمت کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت، اس کا مکمل ایک تصور وہ انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اور شکر سائر الجوارح کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے پورے کے پورے جسم سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس نعمت کو اللہ رب العزت کے قریب ہونے کے لیے استعمال کرے، اللہ کی محبت میں اسے استعمال کر دے، اللہ کی عبادت بڑھا دے،
جتنا بڑا عابد ہے اتنا بڑا شاکر ہے. اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبی نماز پڑھتے تھے تہجد کی, کہ حتی ورمت قدمہ, کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم سوج جاتے تھے, پھول جاتے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے, اتنا لمبا قیام, اتنی لمبی نماز, اتنی مشقت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے اتنا مقام عطا کیا ہے اور اتنی رفعت, اتنی شان, اتنی عظمت عطا کی ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے؟ افلا اکون عبدا شکورا, اے عائشہ کیا میں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ثابت کیا ہوا کہ جس قدر عبادت زیادہ ہے اسی قدر شکر بھی زیادہ ہے. ایک شخص عبادت سے غافل ہے, نمازوں سے غافل ہے, دیگر نیک احکام سے, نیک کاموں سے غافل ہے, تو گویا کہ وہ انسان اللہ رب العزت کی ناشکری کا ارتکاب کر رہا ہے. اور شکر ایک ایسی نعمت ہے اور ایسا احسان ہے کہ علماء کرام یہ لکھتے ہیں, قیدوا نعم اللہ بشکر اللہ عز وجل. اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو قید کرنا چاہتے ہو, انہیں سمیٹنا چاہتے ہو, انہیں جمع کرنا چاہتے ہو, تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے بشکر اللہ عز وجل, کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے لگ جاؤ. بالشکر تدوم النعم وبالکفر زوالها, شکر کی وجہ سے نعمتوں میں قرار آتا ہے, ان میں دوام آتا ہے, پختگی آتی ہے. وبالکفر زوالها, اور ناشکری کی وجہ سے نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں, چھن جاتی ہیں. بلکہ علماء نے شکر کے دو اور نام بھی ذکر کیے ہیں, الحافظ, الجالب. الحافظ کا معنی حفاظت کرنے والا, اور شکر کو الحافظ اس لیے کہا لأنه يحفظ النعم الموجودہ, کہ شکر جو ہے وہ انسان کے پاس جو موجود نعمتیں ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے. اور اس کا نام الجالب بھی ہے, اور الجالب کا معنی کھینچنے والا, اپنی طرف جمع کرنے والا, جیسے مقناطیس ہوتا ہے. الجالب لأنه يجلب النعم المفقودہ, شکر کو جالب اس لیے کہا گیا کہ جو نعمتیں مفقود ہیں, انسان سے دور ہیں, اس کے قریب نہیں ہے, اس کے اختیار میں نہیں ہے, لیکن اس کے اندر اگر شکر کی صفت موجود ہے تو شکر کے اندر یہ کمال ہے کہ اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم سے شکر کی وجہ سے وہ نعمتیں بھی انسان کے قریب آ جاتے ہیں جو اس کے پاس موجود نہیں ہے. اور یہاں تک کہ ہر نعمت وہ شکر کے ساتھ معلق ہے, جڑی ہوئی ہے. جیسے تسبیح کے دانے ہیں, آپ ایک دانہ نکالتے ہیں دوسرا آ جاتا ہے, دوسرا نکالیں تیسرا آ جاتا ہے, تیسرا نکالیں چوتھا آ جاتا ہے. یہ تسبیح ہم نے بنائی ہے. اور جو نعمتیں ہیں وہ اللہ رب العزت کی ہیں, اور اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکے. تو شکر اور نعمت آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ایک شخص شکر کرتا جاتا ہے, نعمتیں آتی جاتی ہیں, شکر کرتا جاتا ہے, نعمتیں آتی جاتی ہیں. جہاں پر وہ شکر روک دیتا ہے اللہ رب العزت اپنی نعمتیں روک لیتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں, سعادت کے اسباب میں سے ایک بہترین سبب یہ ہے کہ میں اور آپ کثرت کے ساتھ زبان کے ذریعے, دل کے ذریعے اور سائر الجوارح, اپنے پورے کے پورے وجود کے ذریعے اللہ رب العزت کا کثرت کے ساتھ شکر ادا کریں. اس سے کیا ہوگا؟ ہماری نعمتوں میں اضافہ بھی ہوگا, ہماری نعمتوں کی حفاظت بھی ہوگی, اور اس کے بارے میں ہمیں کثرت کے ساتھ الحمدللہ 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 یہ جو جملہ ہے اسے اپنی زبانوں پہ لانا ہوگا. اور ہوتا کیا ہے کہ انسان, ہمارا مزاج ایسا ہے نا کہ ہم تکلیفیں, آزمائشیں, مصیبتیں تو گنتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت کے احسانات ہم شمار نہیں کرتے. اگر کبھی شیطان دل میں وسوسہ ڈالے, یہ خیال اور شبہ پیدا کر دے کہ تمہارے پاس نعمتیں نہیں ہیں, حالات بڑے تنگ ہیں, بڑی پریشانی ہے, بڑی آزمائشیں ہیں, بڑی مصیبتیں ہیں, تو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, غور و فکر کریں, اور اللہ رب العزت کی نعمتیں شمار کرنا شروع کریں کہ زندگی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. پھر ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں, کتنی بڑی نعمت ہے.
ایمان کتنی بڑی نعمت ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا من بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. قیامت کے دن اللہ رب العزت ادنا سے جہنمی کو، جو سب سے ہلکے عذاب والا ہے، اسے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اگر تجھے دنیا کے برابر ساز و سامان دے دیا جائے تو تم کیا کرو گے؟ وہ کہتا ہے اللہ میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے وہ سارے کا سارا دے دوں گا. وہ ساز و سامان جس کے لیے آج ہم دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے کہ کفر اور جہنم، اس کی وجہ سے، اس سے جہنم سے بچنے کے لیے انسان کیا کہتا ہے؟ میں سارا کچھ دے دوں گا. اللہ فرماتے ہیں میں نے اس سے بھی ہلکی چیز کا مطالبہ کیا تھا، اور وہ یہ تھی کہ میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، تو تجھے اس جہنم میں نہیں ڈالوں گا. تو ایمان اور توحید کتنی بڑی نعمت ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ایک شخص اگر ایمان والا ہے، توحید والا ہے، تو اس کا اختتام کیا ہے؟ اس کا انجام اور نتیجہ کیا ہے؟ بالآخر جنت ہے. اور اگر ایک شخص ایمان والا نہیں ہے، حالت کفر میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ خالدین فیہا ابدا، دائمی جہنم ہے. تو ایمان کتنی بڑی دولت ہے، یہ کتنا بڑا انعام ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم جب بھی ہمارے دل میں یہ شیطان خیال ڈالے، وسوسہ ڈالے کہ تمہارے حالات اچھے نہیں ہیں، بڑی پریشانی ہے، کاروبار اچھا نہیں ہے، صحت اچھی نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کریں، ایک صفحہ پکڑیں، اس کے اوپر نعمتیں شمار کرنا شروع کر دیں، اور آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ کی زبان پہ الحمدللہ 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 کے الفاظ جاری ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ زبان کے ذریعے، دل کے ذریعے اور پورے وجود کے ذریعے اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.